अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 74 के पार्ट 2 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। आज की एपिसोड आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था और आज की एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या वाकई ईमान की डेथ हो चुकी है? क्या ये वाकई सच है कि ईमान की डेथ हो चुकी है या फिर कुछ और है, या फिर आगे नावल में सबके रिएक्शंस क्या होने वाले, उमर का आगे क्या होगा? तो ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड और आज के एपिसोड शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही बॉम्बास्टिक और बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक होने वाली है। सो आपको मैं इससे पहले ही बता रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नावल नेम कलबेज़र अस कलम एमिराइट्स, उर्दू नावल आज। बलाज, इसे उठाओ, इसे कहो मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए दीवाना वार ईमान को चूम रहा था, लेकिन सामने पड़ा वो साकत वजूद बेरहम वजाहत कर रहा था कि वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। उसी लम्हे ईमान का उमर भी अपनी सांसें रोकता बलाज के कदमों में ज़मीन बोस हो गया। बलाज हड़बड़ा कर फर्श पर बैठा उमर का चेहरा गोद में संभालते हुए बेताब आवाज़ में पुकारते से होश में लाने की कोशिश करने लगा। उमर, ओए उमर, होश में आओ। उमर, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो उमर। डॉक्टर, डॉक्टर, बलाज ने कई आवाज़ें दी, गाल थपथपाए, मगर उमर की आंखों में कोई जिंबिश न थी, गोया जिंदगी की हर रमक यकसर बुझ चुकी हो। एक हफ्ते बाद बोझल आंखें सुस्त रवि से खुली तो नज़रों के सामने फैली सियाह धुंध आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगी। मंजर साफ होते ही सबसे पहले नज़र सफ़ेद छत पर पड़ी। हवास भी जैसे जैसे लौटे, दिल पर बेचैनी का ऐसा बोझ उतरा जैसे किसी ने मन भर पत्थर रख दिया हो। हवास जैसे जैसे लौटे, दिल पर बेचैनी का ऐसा गिरा साया उतरा, गोया किसी ने मन भर पत्थर रख दिया हो। रगों में दर्द की एक लहर खिंचाव बनकर दौड़ गई। मध्यम सी करार उसके लबों से निकली तो पास रखी कुर्सी पर हाथ की मुट्ठी पर चेहरा टिकाए सोया मोमिन झटके से आंखें खोल बैठा। मशीनों में जकड़े उमर की खुली आंखें देखकर वो झटके से कुर्सी छोड़कर उस पर झुक गया। चेहरे पर थकन और परेशानी के वो गहरे असरार साफ बता रहे थे कि वो कई दिनों से सो ना पाया था। उसने पहले फुर्सत में साइड टेबल पर लगाया बटन दबाया, जिसका सायरन डॉक्टर के कमरे में बज के मरीज के होश में आने की इत्तला देता था। भाई आप ठीक हैं? कुछ चाहिए आपको? उमर के सर पर हाथ फेरते हुए मोमिन ने नहायत मोहब्बत से पूछा। उमर की आंख के कोने से एक आंसू बहकर कनपट्टी में जज्ब हो गया। वो छत को घूर रहा था और इसकी स्याह घनी पलकों वाली आंखें खुली किताब की मानद इसके अंदर बर्पा दर्द के तूफान को बे आवाज़ बयान कर रही थी। जो इसे चाहिए था अब तक रसाई मुमकिन न थी। मन, इसने टूटी आवाज़ में बमुश्किल पुकारा। जी भाई, मैं यही हूँ, आपके पास हूँ। मोमिन, इंजेक्शन? मैंने बेल दबाई है, डॉक्टर पास आते ही होंगे। मोमिन ने नरमी से तसल्ली दी। प्लीज़ इंजेक्शन लगा दो, उमर कामती आवाज़ में बोला। बेचैनी में इसकी गर्दन तकिए पर मुसलसल दाएं बाएं हिल रही थी, जैसे किसी नदीदा तकलीफ से जान छुड़ाना चाहता हो। भाई प्लीज़ खुद को संभाले, इतने बेहोशी की इंजेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। कल से जब भी आप होश में आ रहे हैं मुसलसल इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। मोमिन ने चेहरे पर परेशानी ली, उमर को नहायत नम लहजे में समझाने की सही की। वो कल ही 6 रोज़ की बेहोशी के बाद अफाके में आया था। इसकी होशियाबी की खबर ने अगरचे घर के हर फर्द की सांस को पल भर को बहाल किया, मगर इसकी बिगड़ती ज़हनी कैफियत देखना किसी के लिए आसान न था। साद और मोमिन बारी बारी उसके पास हमा वक्त मौजूद रहते, जबकि बाकियों को घर भेज दिया गया, क्योंकि उमर की हालत देखना सबके बस की बात नहीं थी। जितनी बार भी वो होश में आता, शदीद स्ट्रेस के बायस दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ जाती और डॉक्टर्स को नाचार हल्का सा नींद आवर सुकून बख्श इंजेक्शन देना पड़ता, ताकि दिल और असाब पर सुकून दे। ताज़ा दिल के दौरे के बाद दिल के नाजुक टिश्यूज़ और धड़कन की तरतीब को मज़ीद दबाव से बचाना ज़रूरी था। इसीलिए ये वक्ती सुकून देना इलाज का हिस्सा था, मगर आज डॉक्टर्स ने साद और मोमिन को साफ हिदायत दी थी कि इस कैफियत को तोल देना उसकी बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है। इस बार जब वो होश में आए तो हर सूरत मामला संभालना ज़रूरी था। स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट अटैक इसे हुआ था, यानी शदीद सदमे से होने वाला दिल का दौरा। ईमान की मौत की खबर उस पर क़यामत बनकर गुजरी थी। ऐसा सदमा कि मजबूत दिल और फौलादी असाब रखने के बावजूद वो जवानी ही में दिल के अर्ज़ का शिकार हो गया था। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर तेज़ कदमों से अंदर आए।
मोमिन ने सर उठा कर इन्हें देखा। उन्होंने आते ही मशीन पर एक नज़र दौड़ाई, फिर स्टेथोस्कोप से उमर का बरहने सीने पर रख कर मुआयना करने लगे। कैसे हैं कैप्टन साहब? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। मोमिन, इनसे कहो इंजेक्शन लगा दे प्लीज़, मुझे होश में नहीं रहना। उमर ने दर्द से चूर लहजे में इल्तिजा की। भाई की हालत देखकर मोमिन की आंखें भर रही थी। आप बिल्कुल ठीक है कैप्टन, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर ने सुकून और पेशावराना अंदाज में कहा। इनका ये सुकून उम्र के इज़्तिराब को और बढ़ा गया। इसने कब में आंखें मींच ली। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं होश में रहना, मुझे घबराहट होती है, वो याद आती है मुझे, दिल दिल मचलता है उसके पास जाने को। मोमिन तुम समझाओ ना इन्हें, मैं ये होश ये यादें ये नहीं सह सकता। मुझे फिर उससे उस बेखबरी में लौटा दो जहाँ मेरा खवास काम न करे। उमर ने मोमिन का हाथ थामते लाचारगी से कहा। आंसू तवातर इसकी आंखों से बहने लगे थे। कब तक मिस्टर उमर? आखिर एक दिन तो आपको होश में आना होगा ना, सारी ज़िंदगी यूं नहीं गुजर सकते। डॉक्टर ने संजीदगी से हकीकत का आईना दिखाया। तो फिर जाकर टीका लगा दे मुझे। उमर ने गुस्से में आंखें सकेट कर घूरा। सांसें बोझल होने लगी, बेचैनी फिर इसके वजूद को जकड़ने लगी और दिल की धड़कन बताने वाली मशीन की टूं टूं तेज हो गई। डॉक्टर! मोमिन बुझती और यकदम तेज होती आवाज़ से घबरा कर बेसाख्ता पुकार उठा। रिलैक्स, ये ठीक है अब, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी। मोमिन ने एक भारी सांस ली, मगर दिल की धड़कन की टूं टूं के साथ इसकी बेचैनी भी कुछ देर तक कायम रही। अपने बारब और बहादुर भाई को इस तरह टूटता देखना इसके लिए किसी ज़हनी अजियत से कम न था। वो कहीं न कहीं खुद को भी कसूरवार समझ रहा था। अगर इस दिन माँ के कहने पर ना रुकता और ईमान को ढूंढने पीछे निकल पड़ता तो शायद वो अगवा ना होती। मशीन की टूं टूं आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गए। देखिए, आपके दिल के पट्टे अपनी मजबूती वापस पा चुके हैं, इसलिए अब मज़ीद इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। हालात का मुकाबला करें कैप्टन, अपनी पहचान मत भूलें। डॉक्टर ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। मैं इनका डिस्चार्ज लिख रहा हूँ। साथ चंद एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनका आपको हाथ से याद रखना होगा। डॉक्टर मोमिन से कहता हुआ रूम से बाहर चला गया। मोमिन ने उमर का हाथ जोर से थाम कर अपनी मौजूदगी का पुख्ता यकीन दिलाया, जबकि वो इस तरह से सर तकिए पर गिरा कर रह गया। कुछ ही देर में वो मोमिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता पार्किंग एरिया तक आया। साथ ने सामान गाड़ी में रखा और उमर के करीब आकर रुका। हिम्मत करो ब्रेव बॉय, सब ठीक हो जाएगा। उसने उमर का चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपनाइए से मुस्कुराते हुए कहा। अंदाज में एक खास वक़ार था। उमर ने बेपरवाह निगाहों से इधर उधर देखा, जैसे इन तसल्ली भरे लफ्ज़ों में कोई दिलचस्पी ना। साथ गहरा सांस लेकर रह गया। गाड़ी पोर्च में रुकी। उमर मोमिन के सहारे धीरे कदम लेता अंदर दाखिल हुआ। सामने हाल में घर के तमाम अफराद आंखों की तकलीफ ज़दा आंसू लिए खड़े से देख रहे थे। सारा माहौल सोगवार था। अभी जान ने आगे बढ़कर उमर को कस कर सीने से लगाया था। मेरा बच्चा, मैं कुर्बान जाऊँ अपने लाल पर, मेरी आंखों का नूर, अल्लाह तेरा साया सलामत रखे। बेजान लाख दुआएं देते हुए दीवाना वारी से चूम रही थी। बार बार खुद में बींच रही थी। आंसू इनकी आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आराम से भी जान, अभी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं है इसकी। साथ इनकी बेताबी देखकर धीरे से बोला। कमाल साहब ने गौर से बेटे का जायजा लिया। जैतूनी टी शर्ट के नीचे क्रीम ट्राउज़र पहने वो हद से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। इन्हें अच्छी तरह याद था, इससे पहले जब उमर ने जैतूनी शर्ट पहनी थी तब ये इसकी मजबूत बाजुओं पर फिट आती थी, और अब वही शर्ट ढीली पड़ गई थी। आंखों के नीचे हल्की सूजन और गहरे हल्के नुमायाँ थे। कमाल साहब ने जब आहिस्तगी से आगे बढ़कर बेटे को सीने से लगाया, हल्के हल्के थपकने लगी। इनके पास तसल्ली देने को कोई लफ्ज़ न था। भाई, सीढ़ियाँ उतरते हानिया की नज़र उमर पर पड़ी तो बेख्तियार दौड़ती हुई आई और एक झटके से उमर के सीने से लिपट गई। वो खुद संभल न सका, हल्का सा लड़खड़ा गया। आराम से हानि, मोमिन ने इसे बाजू से पकड़कर उमर से दूर करते सख्ती से घूरा, जबकि इसकी आंखें भाई के चेहरे पर टिक गई थी। वो जो कभी जिंदगी से भरा रहता था आज गोया सांस लेती लाश बन गया था। हानिया के दिल में ठेस सी उठी, हलक में अटका सारा रोना आंखों से बह निकला। इस सारे अरसे में उमर ने किसी को भी ज़रा सा रद्द अमल नहीं दिया था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, वीरान, और आंखें हालीपन से लबरेज थी, जैसे दरो दीवार को घूरते घूरते उनमें कोई बेनाम वहशत उतर आई हो। सोफिया बेगम जो कब से दूर खड़ी इसका सामना करने की हिम्मत जमा कर रही थी, बलाहर हौसला करके आगे बढ़ी। बेटे को देखकर एक दुख भरी मुस्कुराहट इनके लबों पर लर्ज उठी थी। वो बाजू फैलाए इसके करीब हुई, इसे सीने से लगाती इससे पहले उमर ने अचानक कदम पीछे ले लिए। अब इसकी आंखों की बेरहनी में सख्ती आ बस गई थी। सोफिया बेगम को उस निगाह में अपने लिए अजनबी सा इनकार और हल्की सी नफरत झलकती महसूस हुई। यह एहसास उनके दिल को चीर गया और वह दबे दबे सांस लेती सिसक उठी थी। उमर को कमरे में ले जा मोमिन,
اس روز کا واقعہ مومن سے سننے کے بعد کمال صاحب کا دل صوفیہ بیگم سے بدگمان ہو چکا تھا۔ ان کے کہنے پر مومن سر ہاں میں ہلاتا ہوا عمر کو ساتھ لیے ایلیویٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کی اہم سامنے آ کر عمر بے اختیار رک گیا۔ اس کے سامنے وہی دروازہ تھا جس کے پار اس کی اور ایمان کی سانسیں، یادیں، ہنسی سب قید تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بوجھل ہو گیا، سانس جیسے سینے میں ہی اٹکی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کمرے میں قدم رکھنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا جہاں ایمان کی خوشبو اب بھی رچی بسی تھی۔ ایک گہری بوجھل سانس لے کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اندر چلیں بھائی، بھابھی آپ کی منتظر ہیں۔ مومن کی آواز نے خاموش فضا کو چیرا۔ عمر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے لگا اس نے غلط سنا ہے، بھابھی زندہ ہیں بھائی۔ مومن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس بار اسے عمر کی آنکھوں میں زندگی کی ایک جھلک پھر سے لوٹتی دکھائی۔ عمر کو شدید حیرانی میں دیکھ کر مومن بھرپور مسکرایا، سر ہلا کر دوبارہ تصدیق دی، جس پر عمر کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی کہ وہ خود بھی سن پا رہا تھا۔ اس بار دھڑکنوں کی تیزی سینے میں درد کا نہیں سرور کا سبب بنی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا تھا۔ کمرے کی پرانی خوشبو اور نیم اندھیرے نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بیڈ پر بیٹھے ایمان کو دیکھتے ہی اس کی سانس رک سی گئی۔ یقین اور بے یقینی کے بیچ جھولتا وہ ایک پل کے لیے دروازے کے کٹہرے سے ٹک گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار ایمان کے چہرے پر جمی۔ اسی پل ایمان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک مغناطیسی کشش نے عمر کے قدموں کو روک لیا اور پھر وہ بے اختیار اس کی جانب کھنچنے لگا۔ دونوں بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کو تاک رہے تھے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، صرف ایک خالی پن، ایک گہرا سکوت۔ عمر آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتا کمرے کے وسط میں بیڈ کے سامنے جا کھڑا ہوا، یہاں سے وہ بالکل سامنے سے دکھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی 3 نفوس، علی، فضا اور بلال، ان دونوں کی کیفیت پر زیر لب مسکرائے اور دبے قدموں خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف عمر اور ایمان رہ گئے تھے۔ وہ اب بھی اسی حال میں، اسی سکون اور کشش کے حصار میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حالت شاید صرف عمر کی ہی ہو رہی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں صرف سے کوئی تاثر ہی نہیں دکھ رہا تھا۔ عمر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے پلک تک نہ جھپکی، جیسے پلک جھپکنے سے یہ منظر ٹوٹ جائے گا اور وہ سامنے کہیں غائب ہو جائے گی۔ ایسے ہاں پہلے بھی اسے کئی بار دھوکہ دے چکے تھے۔ اس نے بہت دھیان سے اس کے سراپے پر نظر دوڑائی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، ماتھے پر بندھی پٹی اور چہرے کی زردی اس بیماری کا پتہ دے رہی تھی۔ عمر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب پہنچا، پھر بیڈ کے پاس جا کر رک گیا۔ ایک لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ اس کے روبرو فرش پر شکستہ سا بیٹھ گیا، گویا جس وجود کو مردہ جان کا ماتم کرتا رہا اسے یوں سانس لیتے دیکھ کر وہ اپنے تمام دعوے اس کے قدموں میں رکھ کر یہ سر سپرد شکست ہو گیا ہو۔ دونوں کی نظریں اب بھی ایک دوسرے کے چہرے پر جمی تھی۔ عمر نے بنا کچھ کہے آہستہ سے جھک کر اپنا چہرہ اس کے پیروں پر ٹکا دیا۔ اس لمس کے ساتھ ہی سکون کی ایک نرم لہر اس کے پورے وجود میں اتر گئی۔ یہ وہی لمس تھا جس کی تڑپ اسے پاگل کر دینے کو تھی، اور اب جب وہ لمحہ میسر آیا تو اس کی روح کو قرار آ گیا، جبکہ ایمان بنا کوئی رد عمل دیے خاموشی سے اس کے سر کو گھورتی رہی۔ اس قیامت ہے اس دن کو یاد کرتے ہی عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایمان کو اپنے پیروں پر نمی کا احساس ہوا تو وہ جان گئی کہ وہ رو رہا ہے۔ یہی تو کرتا آیا تھا وہ، پہلے اس کی ذات کو بے مول کرتا، پھر اسی کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار بن جاتا۔ آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ ایک ہفتہ اسے مکمل فراموش کرنے کے بعد اب محبت جتانے آ گیا تھا، مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد ایمان کے دل میں معافی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس بار معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں میں۔ ایک درد بھری سسکی کے ساتھ اس کی کانپتی آواز ایمان کو سنائی دی۔ عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہ تم بیٹھی تھی۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، اپنے دعوے پر پورا نہیں اتر سکا، تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ اس کے پیروں کو چھوتے ہوئے وہ مسحور آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ عمر نے اس کی خاموشی کو سزا کے طور پر قبول کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آج سے 6 دن قبل ایک طوفان آیا تھا جو اپنے ساتھ بہت ساری تباہ کاریاں لایا تھا۔ ایک ہی دن میں کمال ہاؤس کا پورا نقشہ بدل کر رہ گیا تھا۔ ایمان کی موت کی خبر عمر کے لیے قیامت سے کم نہ تھی، اور وہیں بلاج کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں منتقل کیا۔ چیک اپ کرنے پر معلوم ہوا کہ شدید صدمے کے باعث اسے سٹریس انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ بلاج کے فون کے بعد کمال صاحب سعد اور مومن دوڑتے ہوئے ہسپتال پہنچے تھے۔ گھر میں بھی سوگ کی گھنی چادر تن چکی تھی۔ حسین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی جان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ اشال اور فرح بیگم نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔
दूसरी तरफ صوفیہ بیگم پشیمانی اور گہرے دکھ میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ حفصہ اور انم سے وہ سنبھالی نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہانیہ اپنے بھائی کے دل کے دورے کی خبر سن کر کمرے میں بند ہو کر جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ غرض ہر سمت خاموشی اور آہ و زاری کا بھاری بوجھ تھا۔ وہ لوگ ایمرجنسی ہسپتال پہنچے، آقا بھی تمام کام نپٹا کر فارغ ہوتا وہاں پہنچ گیا تھا۔ پلاس عمر کی حالت کا سن کے کمال سب ایمرجنسی روم کی جانب بڑھے۔ شیشے کے پار بیڈ پر اپنے بیٹے کو مشینوں میں جکڑے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پاس کھڑے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اتنے میں دو ڈاکٹرز ان کے پاس چلے جنہوں نے ایمان کی موت کا رسمی افسوس کے بعد چند ضروری کارروائیوں کی وضاحت کی۔ کمال سعد کے ہمراہ ڈاکٹرز کی رہنمائی میں جب ایمرجنسی کے کمرے تک پہنچے تو سفید چادر میں ڈھکی ایمان کی لاش ان کے سامنے تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے بھاری دل کے ساتھ تمام دستخط مکمل کیے۔ جب سب کاغذات مکمل ہو گئے تو دو نرسیں اسٹریچر لے کر آئیں۔ چادر کو درست کر کے میت کے ہاتھ پیر سیدھے کیے گئے اور اسے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ کمرے کے کونے میں کھڑے کمال صاحب اور ساتھ غمزدہ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میت کو درست کرتے ہوئے ایک نرس نے کلائی تھام کر پیٹ پر رکھنی چاہیے، اسی لمحے سے کچھ احساس ہوا جس نے چند سیکنڈ کے لیے اسے منجمد کر دیا۔ نرس نے شک کی تصدیق کرنے کے لیے کلائی پر گرفت مضبوط کی اور اگلے ہی لمحے ہتھیلی تلے دھڑکتی ہلکی نبض نے اس کے چہرے کے تاثرات یک بدل دی۔ اس نے تیزی سے گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ ایمان کے سینے پر رکھ کر دھڑکن ٹٹولی۔ وہاں موجود ہر فرد نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ یہ زندہ ہے، یہ واپس آ رہی ہے، کانوں میں دک دک کرتی دھیمی آواز سنتے اس نے بے یقینی کے عالم میں کپکپاتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے ان الفاظ پر کمرے میں یک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایک نرس نے پھرتی سے ایمرجنسی بٹن دبایا، مانیٹر دوبارہ جوڑے گئے، جس کے بعد ہلکی ہلکی ٹک ٹک دل کی دھڑکن کے مدھم مگر جیتی جاگتی آواز کمرے میں گونجنا شروع ہوئی۔ ماں صاحب اور ساتھ حیرت و خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک سے ابھر آئی تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بجلی کی تیزی سے اندر پہنچی۔ آکسیجن، کارڈیو ری ایسٹیشن، انجیکشن، سب کچھ ہنگامی طور پر ایک لمحے میں شروع ہو چکا تھا۔ کمال صاحب اور سعد کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور اگلے چند منٹوں کی بے تابی کے بعد دو سینئر ڈاکٹرز باہر آتے دکھائی دیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اٹس اے میریکل، وہ زندہ ہیں اور اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ کو جلدی سے بلڈ ارینج کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی حیرت و خوشی سے کہے جانے والے الفاظ نے کمال صاحب کو ایک نئی قسم کی زندگی بخشی تھی۔ وہ مسکرا اٹھے۔ ان کے بیٹے کے آنگن کی خوشیاں ان کے بہو سے جڑی تھیں۔ اپنے 60 سالہ زندگی میں انہوں نے ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا تھا۔ ایک شخص کو موت کو چھو کر واپس آتے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ان کا ایمان اپنے رب پر مزید پختہ کر گیا تھا۔ بے شک جسے چاہے وہ زندگی دے اور جسے چاہے موت۔ ایسا ان کے دل سے آواز آئی، لیکن ڈاکٹر یہ ہوا کیسے؟ مطلب ایسا کیسے ہو گیا؟ سعد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پوچھے تو پوچھے کیا، حل کو خبر ہی ایسی ملی تھی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر پشیمان سے مسکرائے۔ دراصل میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں کچھ غلطی ہسپتال کے عملے کی ہے۔ سینئر ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے سبب مانیٹرنگ بہت کم کی گئی۔ عالمی پروٹوکول کے برخلاف صرف 3 منٹ میں نو پلس نو ریدم دے کر موت ڈکلیئر کر دی گئی۔ اس سی جی پر جو انتہائی مدھم ویوز تھی، جونیئر ڈاکٹر نے آرٹیفیکٹ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ مریضہ کی زندگی لمبی تھی جو 2 گھنٹے بنا کسی طبی امداد کے سروائیو کر گئی۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ ڈاکٹر کے بات سن کر کمال سعد کی آنکھوں کی چمک لمحوں میں سختی میں بدل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک قدم آگے بڑھے، رگوں میں خون کی گردش غصے کے باعث صاف سنائی دینے لگی۔ میری بہو 2 گھنٹے موت اور زندگی کے بیچ پڑی رہی اور آپ لوگ صرف 3 منٹ میں فیصلہ سنا کر الگ ہو گئے۔ اگر آج رب کریم کا کرم نہ ہوتا تو آپ سب کی لاپرواہی میرا گھر اجاڑ دیتی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی اس ایک لاپرواہی نے میرے گھر کی 2 قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ کچھ لمحے وہ افتعال پر قابو پائے، ڈاکٹر کو گھورتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، یاد رکھیں اگر یہ ہسپتال ہمارے پرانے خاندانی ڈاکٹر ربانی صاحب کا نہ ہوتا تو میں اس قسم کی غفلت پر قانونی کیس بنا ڈالتا۔ صرف ان کا اعتبار اور برسوں کی پہچان ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے، ورنہ آپ سب کے لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہ رہتا۔ ہم دل سے معذرت خواہ ہیں۔ ڈاکٹر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عمر کی توجہ اپنی صحت سے ہٹ کر پوری طرح ایمان پر مرکوز ہو چکی تھی۔ بلال اور فضا ہر دوسرے روز اس کی خیریت معلوم کرنے آتے تھے۔ وہ مطمئن تھے چونکہ عمر اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ وہ روز اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، نرم انگلیوں سے بال سنوارتا، اس کے ہاتھ پاؤں گرم پانی سے دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ صاف کرتا، حتیٰ کہ رات کو اسے سینے سے لگائے یوں سوتا، اسے اپنے اتنے قریب رکھتا ہے کہ ایمان کو ہر پل تحفظ کا سہارا ملے۔ اور کم کو شخص اب اس کے سامنے ڈھیروں بے معنی باتیں کرتا رہتا، مگر جواب ایمان کی خاموشی قائم رہتی۔
حادثے کے بعد اس نے ہر کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بات تو دور وہ کوئی تاثر تک نہیں دیتی تھی، نہ خوشی کا نہ غم کا۔ سب نے چاہا کہ وہ لب کھولے، ایک لفظ ہی کہہ دے، مگر وہ کسی کوشش پر کوئی رد عمل نہ دیتے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، شاید اس صدمے کو بھلانے کے لیے وقت درکار ہے۔ عمر کی ساری کوشش یہی تھی کہ اسے خوش اور مطمئن رکھے، اگر شاید اسے سکون سے وہ آہستہ آہستہ پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مگر 2 ماہ گزر جانے کے باوجود اس کی حالت میں 1% بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ آج مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، کوشش کروں گا جلدی واپس آ جاؤں، تب تک بھابھی تمہارے ساتھ رہیں گی۔ ان کے ساتھ ذرا کوآپریٹ کرنا، اوکے؟ میں تو تمہیں گود میں اٹھا سکتا ہوں لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گی، اس لیے ان کے ساتھ تمہیں چل کر واش روم جانا ہوگا۔ اور بنا کسی جھجک کے اس کا سلیپنگ ڈریس بدل رہا تھا، ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے۔ پنک رنگ کی شرٹ پہنانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ایمان کا چہرہ بھرا اور ایک لمحے کے عمر کی آنکھوں میں نمی جل کے اس نے فوراً خود کو سنبھالا، ایک طرز بھری مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ میں جانتا ہوں تم بالکل ٹھیک ہو، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی مت کرنا، گھر والوں سے بات نہیں کرنا چاہتی وہ بھی مت کرنا، مگر کچھ تو ایسا کرو کہ میرا دل تھوڑا سکون میں آ جائے، چاہے تو تھپڑ مار لو مجھے، ایک نہیں جتنے چاہو مار لو، لیکن یوں خاموش مت رہو پلیز، تمہاری یہ خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی ہے۔ ایمان، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، گلے میں ایک گرہ سی اٹک گئی جس کے سبب الفاظ نکالنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ایمان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو عمر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اداس چہرہ لیے آہستہ سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ایمان نے تھک کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، اس کی خاموش اور حالی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جا ٹھہر گئی۔ چند ہی منٹوں بعد انم مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی، وہ ٹھٹھک کر رک گئی۔ ایمان سو رہی تھی، مگر عمر نے جو اس کی روٹین بتائی تھی اس لحاظ سے وہ اس وقت نہیں سوتی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، مگر پھر اس کے آرام کا خیال کرتے وہ سر جھٹک کر واپس چلے گئے۔ دن کا وقت تھا جب سب لوگ ہال میں کھڑے مسکراتے ہوئے عنایہ کو الوداع کہہ رہے تھے۔ آج وہ واپس انگلینڈ جا رہی تھی۔ کامیاب مستقبل کی خاطر حنین نے بڑے حوصلے سے عنایہ کو ایشوری سے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عنایہ اپنی پڑھائی لندن میں مکمل کرنا چاہتی تھی اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ بہن کو سب سے ملتے دیکھ کر حنین کی آنکھیں آخرکار چھلک گئی۔ مومن نے فوراً اسے سینے سے لگا کر پیٹھ تھپکی، اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ سب سے مل لینے کے بعد مومن، حنین اور عنایہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ صوفیہ بیگم بھی جان، انم اور فرح بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ ہانیہ مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ انم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے پر کھلے گلاب کے شرمیلے رنگوں کو دیکھا تھا۔ ایک پہیلی ہے سب کے لیے، بوجھو تو جانو۔ کمر پر ہاتھ باندھے وہ بڑی سرشاری سے چلتے ہوئے سب کے سامنے آ کر رکی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پوچھو پوچھو، انم متجسس ہوئی۔ تو پہیلی کچھ یوں ہے کہ میرے اندر ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا ہے، میرے اندر ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا ہے، وہ میرا تو نہیں، پھر بھی میرا ہے۔ ہانیہ کھلکھلائی۔ اس کی پہیلی کی سمجھ تو کسی کو بھی نہ آئی، مگر اس کی کھلکھلاہٹ سے صوفیہ بیگم سب سمجھ چکی تھی۔ وہ ماں تھی اور بیٹی کے ہر احساس سے واقف تھی۔ جہاں سب سوچ میں پڑے پہیلی سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہی وہ خوشی کے اثر میں آتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی ہانی یہ سچ ہے؟ آنکھوں میں چمک رہی وہ دھیرے سے ہانیہ کی طرف بڑھی، ان کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہائے ربا، ہانی بی بی تسی امید نہ لو؟ گل نے جوش کے عالم میں دور سے ہانک لگائی۔ ہیں کیا واقعی؟ انم اس کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھی۔ صوفیہ آگے بڑھی، بیٹی کو سینے سے لگایا۔ ایک ہی لمحے میں گھر کا ماحول خاموشی سے خوشی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فرح بیگم نے اس کا چہرہ چوم چوم کر برا حال کر دیا تھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی پہلی خوشی تھی۔ ان کے گھر ایک عرصے بعد ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ وجا نے پہلی فرصت میں اس کا صدقہ ادھارا تھا، تمام خواتین اسے اپنے بیچ میں بٹھا لیا تھا۔ سب کے سب صدقے واری جا رہے تھے۔ تمہیں کنفرم تو ہے نا؟ انم نے شک کے پیش نظر پوچھا۔ وہ بھی عمر میں اتنی بڑی تو نہ تھی جو ان سب معاملات کو خود سے سمجھتی، تو شاید کافی پکا والا ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر آنکھ کھیلی، پھر خود ہی شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ اتنے میں باہر ہان کی آواز آئی، بھلا جاگے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا وہ دوپہر تک آ جائیں گے۔ ہانیہ چہک کر اٹھی، اس کی بے قراریوں پر سب ہنستی ہے۔ تو جاؤ نا، باہر جاؤ، اچھا سا ویلکم کرو، ہمیں کیا بتا رہی ہو؟ انم نے سر جھٹکتے مشورہ دیا۔ جاؤں؟ ہانیہ نے امید سے وہاں کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اجازت دی۔ دو پھولے نسماتی مسکراتی تتلیوں کی طرح رنگ بدتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ میں دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے پورچ میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ سے جم گئے تھے۔ چہرے کی مسکراہٹ یک سمٹ کی۔ وہ حیرت میں مبتلا سامنے کا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کی امید کے بالکل برعکس تھا۔ تو کہ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے ہمیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جاننے کے لیے نیکسٹ کیا ہوگا، ایمان کیسے ہی رہے گی، یا پھر آگے ناول میں کیا ہونے والا ہے، اور پھر یا
کیا کیا واقعی، اور ہانیہ نے ایسا کیا دیکھا تھا بلاج کے ساتھ جو اس کی امید کے برعکس تھا؟ تو یہ سب جاننے کے لیے، یہ سارے ناول پلاٹ سمجھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور جن کو بلاج اور ہانیہ کا کپل بہت پسند تھا وہ ہیپی رہے، حالہ بننے والی عبور اس لیے تو ان کا تو بیبی آنے والا ہے، ان کی لو اسٹوری اسٹارٹ ہوئی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.